أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا قل فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان ادری نہیں میں جانتا۔ یہاں ان نفی کے معنی میں ہے، میں نہیں جانتا۔ اقریب ما توعدون، کیا قریب ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی قیامت۔ ام یجعل له ربی امدا، یا کر دے گا اس کو میرا رب دور۔ امدا دور، دوری کے لیے امد عربی زبان میں، ہاں جی مدت کے لیے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، آپ اعلان کر دیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور سید الانبیاء والمرسلین ہوں، اور مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، سب سے افضل ہوں بنی آدم میں سے۔ مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ جس قیامت کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ قیامت کتنی قریب ہے یا کتنی دور ہے، وہ قریب ہے کہ دور ہے، اس کے آنے میں کتنا وقت ہے، وہ کب آئے گی، یہ بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتا۔ تو اس بات کا کسی کو علم نہیں ہو سکتا کہ قیامت کتنی قریب ہے یا کتنی دور ہے۔ جب کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، ایک بات کا سب کو پتہ ہے کہ جیسے ہی قیامت آ جائے گی، جیسے ہی قیامت آئے گی ویسے ہی دارالامتحان ختم ہو جائے گا، امتحان ختم ہو جائے گا، آزمائش ختم ہو جائے گی۔ آزمائش تو دنیا کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد آخرت کے مراحل شروع ہو جائیں گے۔ یوم الآخرہ، یوم الحشر، وہ بھی آخرت ہے، اور قبر جو ہے یہ بھی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد یا قیامت کے بعد اب ایک انسان کو قبر ملتی ہے یا نہیں ملتی، پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، تو وہ اس شخص کی قبر ہی ہے۔ ایک شخص قبر میں دفن اس کو ہونا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر شخص کی قبر ہے، چاہے وہ قبر میں ہے کہ نہیں، چاہے وہ مٹی کی قبر میں ہے، چاہے وہ ایک بندہ ایک قبر میں ہے کہ 100 بندے ایک اجتماعی قبر میں ہیں مٹی کے اندر، چاہے کسی کو مٹی کی قبر نصیب ہوتی کہ نہیں ہوتی، وہ کسی اللہ معاف کرے کسی درندے کے پیٹ میں ہے، یا اس کی لاش کو اللہ معاف کرے پرندوں نے نوچ کھایا ہے، یا سمندر کے اندر غرق ہو کر وہ مر گیا اور مچھلیوں نے اس کو کھا لیا، یا کوئی جل گیا اللہ معاف کرے، اس کی راکھ جو ہے وہ موجود ہے، وہ ہواؤں میں اڑ گئی۔ ہر بندے کو قبر نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے حوالے سے، اور یہ بات ہر انسان کے لیے ہے، سورہ عبس و تولی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ قیامت کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے۔ کس بیس پر انکار کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس اللہ رب العالمین پر تم اعتراض کر رہے ہو، تو ذرا غور کرو اپنی حالت پہ کہ تم کتنے حقیر ہو، اور تم کس اللہ رب العالمین پر اعتراض کر رہے ہو، اور اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر، سورہ عبس آیت نمبر 17۔ انسان ہلاک ہو جائے، انسان کتنا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلق، اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفۃ خلقہ، نطفہ سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ انسان اپنے انجام کو دیکھے، اپنی بنیاد کو دیکھے کہ انسان کتنا کمزور ہے، کتنی حقیر چیز سے پیدا ہوا ہے۔ فقدر، پھر اللہ نے اس کا تقدیر مقرر کی، اس کے لیے اندازہ لگایا وہ کیا کرے گا۔ ثم السبیل یسر، پھر رستے کو اس کے لیے آسان کیا۔ جو رستہ اللہ نے کسی کے لیے مقرر کیا ہے، اللہ نے اس رستے کو اس کے لیے آسان کیا ہے۔ اگر ایک بندہ
اللہ نے اسے ہدایت دینی ہے اس کے لیے ہدایت کا رستہ آسان ہو جاتا ہے، وہ اچھے رستوں پر، نیکی کے رستوں پر عمل کرتا رہتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور اگر ایک شخص کے لیے گمراہی مقدر ہے، وہ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا، تو اس کے لیے برا رستہ، گمراہی کا رستہ آسان ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ایسے شخص کے لیے ہم گمراہی کا رستہ، مشکل کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے رستے کو انسان کے لیے آسان کیا ہے، وہ اچھا رستہ ہو یا برا رستہ ہو، تو انسان دیکھے گا اللہ نے اس کو کس سے پیدا کیا ہے، نطفہ سے پیدا کیا ہے، پھر اس کے تقدیر مقرر کی ہے، پھر اللہ نے اس کے لیے رستہ آسان کیا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے انسان کو مارا ہے۔ ہر انسان کا موت آنی ہے، ہر انسان کو، جس طریقے سے بھی آئے، طبی طریقے سے آئے، یا شہادت کی موت آئے، یا جو بھی موت آئے، ہر شخص کو موت آنی ہے۔ فاقبرہ، پھر اللہ نے اسے قبر بھی دی ہے۔ جس طرح موت ہر انسان کا مقدر ہے، اس طرح قبر بھی ہر انسان کا مقدر ہے۔ اب وہ قبر کیسی ہے، وہ ضروری نہیں انسان کو مٹی کی قبر میسر ہوتی کہ نہیں ہوتی، جو بھی کیفیت ہے مرنے کے بعد وہ انسان کی قبر ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہر شخص نے مرنا ہے، اور مرنے تک ہی مہلت ہے انسان کے پاس۔ مرنے کے بعد کوئی آزمائش باقی نہیں رہے گی، کوئی امتحان باقی نہیں رہے گا۔ امتحان تو ہے مرنے سے پہلے، اور مرنے کا کسی کو پتہ نہیں، قیامت کا کسی کو پتہ نہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہاں تو قیامت کی بات ہو رہی ہے، اقریب ما توعدون، تو میں نے موت کی بات شروع کر دی ہے۔ اصل میں قیامت جو ایک عام قیامت ہے، جس میں تمام باقی انسان جتنے رہ جائیں گے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ آپ اگر غور کریں تو قیامت بھی اصل میں موت کی ایک قسم ہے۔ وہ جو لوگ باقی رہ جائیں گے زندہ، سب کی اجتماعی موت ہو جائے گی قیامت کے دن، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ قیامت بھی اصل میں ایک اجتماعی موت ہے۔ ایک موت کی صورت یہ ہے کہ سب لوگ جو زندہ ہیں وہ نہ مریں، لیکن بہت سارے لوگ مر جائیں، سینکڑوں لوگ کسی، اللہ معاف کرے، کسی حادثے میں فوت ہو جائیں، ہزاروں لوگ کسی حادثے میں فوت ہو جائیں۔ ایک قوم کی موت 50 سال گزرتے ہیں، 100 سال گزرتے ہیں، جتنے لوگ آپ سمجھے دنیا میں ہوتے ہیں وہ سب مر جاتے ہیں۔ نئی نسل، اولاد کی اولاد، بیٹے، پوتے، پڑپوتے، وہ پوری نئی نسل وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ بھی موت ہے، یہ بھی ایک قیامت ہے، یہ جو پوری قوم کی ایک قیامت ہوتی ہے۔ اگر آپ آج سے 100 سال پہلے غور کریں، شاید جتنے لوگ دنیا میں آج موجود ہیں ان میں سے کوئی شخص بھی موجود نہ ہو، اور اگر آپ آج سے 100 سال بعد کے بارے میں غور کریں، شاید آج دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے شاید کوئی بھی موجود نہ ہو۔ تو ایک یہ موت ہوتی ہے، ایک یہ قیامت ہے، اس کو آپ قیامت وسطیٰ کہہ لیں۔ ایک بڑی قیامت ہے، بڑی موت، سب انسان جتنے زندہ ہوں گے سب کی قیامت آ جائے گی، سب مر جائیں گے۔ اور ایک آپ سمجھیے کہ قیامت وسطیٰ آپ کہہ لیجئے، درمیانی موت یا درمیانی قیامت، جس میں ایک زمانے کے سب لوگ، کہ بہت سارے لوگ، سارے لوگ نہیں، بہت سارے لوگ مر جائیں، یہ بھی ایک قیامت ہے، یہ بھی ایک موت ہے۔ اور ایک آپ اس کو قیامت صغریٰ کہہ لیں، چھوٹی موت یا چھوٹی قیامت، وہ کیا ہے؟ وہ ہر انسان کی انفرادی موت، وہ بھی قیامت ہے۔ تو قیامت اور موت کو ایک دوسرے سے الگ نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے کئی مقامات پر موت کی بات ہوتے ہوتے قیامت کی بات ہو جاتی ہے، قیامت کی بات ہوتے ہوتے موت مراد ہوتی ہے۔ تو میں نہیں جانتا کہ جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے اے قریش، وہ قریب ہے کہ دور ہے؟ تمہاری موت انفرادی ہو، یا وہ قیامت وسطیٰ ہو، یا وہ قیامت کبریٰ ہو، مجھے نہیں معلوم کہ یہ قریب ہے کہ دور ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا